لبرل سیکولر اور ترقی پسند گروپ تو ایک عرصے سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلاسفمی لاز کو ریلیجس پارٹیاں اور ریلیجس گروپس مس یوز کرتی آئی ہیں، ان کا غلط استعمال کرتی آئی ہیں۔ مگر یہی بات ڈاکٹر راغب نعیمی جو کہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے چیف ہیں، ان کا برملا اور کھلے عام کہنا ایک بہت نئی بات تھی میرے لیے، اور میں محسوس کرتا تھا کہ شاید اس سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب اگر کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی والے بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں جو سیکولر، لبرل اور ترقی پسند لوگ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے، تو واقعی اس بات میں کچھ حقیقت ہے۔ دیکھیں جی، 1980 سے پہلے بلاسفمی لاز جو پاکستان میں تھے، انگریزوں کے زمانے میں بنے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی تھی وہ 10 سال قید تھی۔ اس میں ہاں آپ کو مزید ساتھ جرمانہ بھی ڈالا جا سکتا تھا۔ اور پھر 1980 کی دہائی کے اندر ان قوانین کو تبدیل کیا اور پہلی دفعہ سزائے موت کا قانون بلاسفمی کے کیسز کے حوالے سے متعارف کرایا، اور مزید ان کو ایکسپینڈ بھی بلکہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ادارے نے ان نئے بلاسفمی لاز کو تیار کیا، وہ ادارہ بذات خود اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے قوانین کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ پھر ڈاکٹر نعیمی کے آرٹیکل سے یہ بات پتہ چلی کہ انفیکٹ قرآن کی بے حرمتی نعوذ باللہ کی سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات کے اندر ایک بندے پر یہ الزام لگا اور جھٹ سے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس بندے کو انہوں نے جلا دیا، چوک میں جلا دیا۔ مگر نعیمی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ انفیکٹ اگر اس بندے نے یہ ایک عمل کیا بھی تھا تو اس کی سزائے موت نہیں بنتی بلکہ عمر قید بنتی۔ میرے لیے یہ بات نہیں تھی، سچی بات ہے، میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی میرے لیے بالکل نہیں تھی کہ اگر کوئی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی فیملی یا صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی ایسے الفاظ بولے جو کہ اس کو نعوذ باللہ نہیں بولنے چاہیے، تو اس کی سزا بھی سزائے موت نہیں ہے بلکہ 7 سال قید ہے۔ بڑی مختلف بات تھی۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ پروہیبیشن آف قادیانیت آرڈیننس، یعنی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور بھی کچھ چیزیں اس کے اندر، اس کی سزا صرف 3 سال ہے، اس کی سزا بھی سزائے موت نہیں ہے۔ نعیمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف سزائے موت ایک قسم کی بلاسفمی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کی سزائے موت ہے۔ مگر ان کا یہ کہنا ہے، ریلیجس گروپس کا یہ خیال ہے کہ ان چاروں کیسز کے اندر سزائے موت ہے، اور مزید ان کا یہ خیال ہے کہ قانون وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور جو سزا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں پورا اپنا استحقاق رکھتے ہیں۔ بلکہ نعیمی صاحب نے یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ چیف جسٹس یعنی فائز عیسیٰ صاحب پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ جی ان کو ڈیتھ پینلٹی دے دی جائے، ان کو مار دیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرنا حرام ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 500 تھریٹننگ میسیجز آئے، دھمکیاں آئیں جس کے اندر گالم گلوچ تھا، اور ظاہری بات ہے وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، جو ذرا عقل رکھتے ہیں، وہ انفیکٹ خوف زدہ ہیں۔ They were afraid of the extremists. Council of Islamic Ideology کے چیف یعنی کہ ڈاکٹر نعیمی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے کہ ہم خود خوف زدہ ہیں جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کی یہ سزا ہے، اس چیز کی وہ سزا ہے، تو ہمیں بھی دھمکیوں کا پورا ایک سلسلہ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نعیمی صاف یہ بتاتے ہیں کہ شریعہ آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ جائیں کسی بندے کو قتل کرائیں محض اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے کہیں سے یہ سن لی بات کہ اس بندے نے کوئی بلاسفمی کی، آپ اس کو جا کے قتل کرائیں۔ یہ اس کی اجازت شریعہ نہیں دیتا، بلکہ صرف اور صرف ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ ریاست ہی صرف سزا دے سکتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بلاسفمی کی۔ اور جیسے آپ سن چکے ہیں 4 مختلف قسم کی بلاسفمیز ہیں، اور چاروں کی ایک سزا نہیں، صرف ایک قسم کی بلاسفمی کے لیے سزائے موت ہے، اور باقیوں کے لیے سزائے موت نہیں بلکہ قید کی سزا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے لیے تو بہت نہیں تھی۔ ایک تو یہ بات کہ ہر قسم کی بلاسفمی ایک جیسی بلاسفمی نہیں ہوتی، اور اکثر جو بلاسفمی کی کیسز ہیں اس کے لیے سزا جو ہے وہ قید کی سزا ہے، موت کی سزا نہیں ہے۔ اس وقت ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ایون وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو عالم دین، علماء کرام کہتے ہیں اور سماج بھی ان کی عزت کرتا ہے، وہ حکومت کے اعلیٰ ترین اداروں پر کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی میں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں
لوگوں کو یہ بتانے پر بھی کہ قانون کیا کہتا ہے، شریعہ کیا کہتی ہے، اس بات پر بھی ہمیں دھمکیوں کا ایک پورا سلسلہ اور گالی گلوچ کے ایک پورے سلسلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ان انتہا پسندوں کی وجہ سے ہم خاموش ہونے پر مجبور ہیں۔ اس سے زیادہ ثبوت اب میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں کہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی، ہمارے علماء کرام جن کو انتہائی عزت کی نگاہ میں سماج میں بھی دیکھا جاتا ہے، وہ حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی فائز ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ہمارے سماج کے اندر انتہا پسندی نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔